مجھے یاد آ رہا ہے مثنوی شریف کا وہ واقعہ، علامہ روم علیہ رحمٰن نے اپنی شاہراہ کتاب مثنوی شریف میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک باغ میں ایک چڑا اور ایک چڑیا دونوں ایک ڈال پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں اس باغ میں ایک شخص داخل ہوا جو سر پہ ٹوپی اور امامہ پہنا ہوا ہے، بہترین صوفیانہ اس کا لباس ہے، اور بالکل اس کے حلیے سے نمازی پرہیزگار وہ نظر آ رہا۔ باغ میں آیا تو چڑیا نے دیکھا اور چوڑے سے کہا مجھے اس کی نیت میں کھوٹ دکھ رہا، چلو اپن دوسری ڈال پہ بیٹھے۔ چوڑا بولا تم لوگوں کی شک کرنے کی عادت نہیں جاتی، دیکھو کتنا بھلا معلوم ہو رہا، متقی پرہیزگار نمازی روزدار معلوم ہو رہا، تم ایسے انسان پہ ایسا شک کر نہیں کیا ہے، میرے اس کے ارادے صحیح نہیں دکھ رہے، میری بات مانو دوسرے ڈال پہ بیٹھو، تم کو جانا ہے تو جاؤ، میں یہیں بیٹھوں۔ چڑیا اڑی اس سے اوپر کی ڈال پہ چلی گئی۔ چڑیا جا رہی ہے، ادھر یہ نمازی یہ صوفیانہ لباس پہن کر وہ شخص جو باغ میں آیا تھا اس نے اپنے جھبے سے فوراً تیر کمان نکالا اور اسی چڑے کو اس نے شکار کر دیا۔ چڑا پھڑا کے زمین پر گرا، جلدی سے اس کو اٹھایا، کمر سے خنجر نکالا، ذبح کیا، آگ جلایا، وہیں پر بھون کر اس کو کھا لیا، اور پھر چلا گیا۔ بیچاری چڑیا روتی رہ گئی کہ اس کے سامنے اس کے شوہر کا قتل ہو گیا۔ وہ پہنچ گئی سیدھے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا حضور مجھے انصاف چاہیے، کہا مجھے انصاف چاہیے۔ کہا تجھے کیا انصاف چاہیے، تیرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کہا حضور میرے شوہر کا فلاں شخص نے میرے شوہر کا فلاں شخص نے قتل کیا ہے، مجھے اس سے انصاف چاہیے۔ اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا لاؤ اس شخص کو بارگاہ میں پیش کرو، دربار میں۔ آنن فانن اس شخص کو دربار میں لایا گیا، وہ دربار میں کھڑا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے کیا اس کے شوہر کا قتل کیا؟ تو اس نے جواب دیا حضور میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، جو آپ کی شریعت میں چیز جائز ہے میں نے وہ کام کیا۔ میں نے اس کے شوہر کا شکار کیا، آپ کی شریعت میں شکار جائز ہے۔ میں نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے کھانا آپ کی شریعت کا حکم ہے۔ آگ پر بھون کر میں نے اس کو کھایا، اور کھانے کو آگ پر بھون کر کھانا ہی آپ کی شریعت کا حکم ہے۔ تو میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا ہے، سب کام میں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا ہے۔ جب وہ اپنی صفائی وہ بیان کرنے لگا تو چڑیا بولی حضور والا اس کا جو ہے شکار کرنے پر مجھے اعتراض نہیں ہے، اس کا میرے شوہر کے گلے پر چھری پہننے سے اعتراض نہیں ہے، آگ پر میرے شوہر کے گوشت کو بھون کر کھانے سے اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے تو اس کے لباس پر ہے کہ جب یہ شکار کرنے نکلا تھا تو شکاری کا لباس پہن کے نکلتا، نمازی کا لباس پہن کے کیوں نکلا؟ مجھے اعتراض اس کے لباس پر ہے کہ نمازیوں کا لباس پہن کے شکار کرنے چلا تھا تو شکاری کا لباس پہن۔ اس واقعے سے سمجھو یہ شکاری ہیں جو نمازی کے لباس پہن کے گھوم رہے، ان سے اپنا ایمان بچاؤ، ان کے مرکزوں سے ان کے سینٹروں سے کتنا ہی عالیشان بنانے دو۔ صحابہ اکرام نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے حکم سے مسجد ضرار کو جلا دیا،
یہ وہ مسجد تھی جو مسجد منافقین نے مل کر بنائی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا بنانے کا کہ اس مسجد کے ذریعے سے ہم بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے اور یہاں سے اسلام کی جڑیں کاٹیں گے، اسلام کی جڑیں کاٹیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ یہی بنائیں گے۔ اتنے بڑے دھوکے میں رکھا مسلمانوں کو وہاں کے، اور کہا کہ ہم تو مسجد بنا رہے، اللہ کا گھر بنا رہے، اور پھر دیکھو چال ان کی کیا کیا، رسول اللہ کو دعوت دی، کہا یا رسول اللہ ہم ایک مسجد بنائے، وہ مسجد کا افتتاح آپ کرنا، وہ مسجد کا افتتاح آپ کے ہاتھوں سے ہونا۔ تو سرکار فرمائے میں اللہ کے حکم پر پابند ہوں، جو حکم ہوگا میں اس پر عمل کروں گا۔ حضرات محترم، چنانچہ دن وقت مقرر ہوا، سرکار صحابہ کرام کے ساتھ گئے، اور پھر وہاں جانے کے بعد میں سرکار نے اپنی نگرانی میں اس مسجد جس کا نام مسجد ضرار ہے، میرے آقا نے اس کو جلوا دیا۔ اللہ، کیونکہ وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں تھا، وہ مسجد فتنوں کا اڈا تھا۔ ایسے فتنوں کے اڈے بہت بن رہے ہیں، ہوشیار رہو، چوکو تو چوکنا رہو۔ ایسے فتنوں کے اڈے تمہارے آس پاس بہت بن رہے ہیں، ایسے اڈوں سے دور رہو اور اپنے لوگوں کو دور رکھو، اپنے بھائیوں کو دور رکھو، اپنے گھر والوں کو دور رکھو اور خود بھی دور رہو۔